وہ تو وہ بیان کی وہ تو یہ تو کرنا ہے وہ بیان کی وہ تو یہ تو ایمان کا حصہ ہے نا جی بھائی جی جان، یہ جی غائب ہے. جی تو جی باقی جی بھی بالکل. ایمان کا حصہ ہے. اگر دیکھیں ابھی آپ نے جو اتنا بڑا اعتراض کیا ہے نا، اور آپ نے اللہ یہ بھی تو جو بھی بندے اللہ یہ اعتراض بھی تو کرتے کہتا ہیں. ہے بھائی جی بھائی جان سفیان بھائی، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اللہ جی یہ بھی تو کہتا ہے نا قرآن میں کہ میری آیتوں پہ اندھے اور بہرے ہو کے نہ گرا کرو. اس کی جو ہے نا، اگر علم تم نہیں رکھتے تو راسخون فی العلم سے پوچھ لو یا نہیں مطلب. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہاں دیکھیں جی آپ نے اچھا اگر یہ نا اللہ جی سفیان جی بھائی، میں ان بات کو کریں. وہ اس آیت کا جواب دے دوں. جی جو انہوں نے کہا ہے نا کہ یہاں پہ کسان کو کافر کہا ہے، اس کا جواب دے جی دوں جی انہیں. سن رہا ہوں بھائی. جی 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 بھائی بسم سن اللہ رہا ہوں جی حیدر بھائی، جی حیدر بھائی، یہ جو یہاں پہ جو دیکھیں یہاں پہ جو نبات ہو جو جس کا ذکر ہو رہا ہے نا، وہ فصل ہے. ٹھیک ہے جی، جی نبات ہو یہ فصل ہے. اس کو فصل کہتے ہیں نا، زراعت جو آپ کی ہوتی ہے نا، یا اس جی زراعت سے جو آپ ایگریکلچر. اناج حاصل کرتے ہیں. جی 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 یہ اس کے بارے میں یہ لفظ یہاں پہ نبات ہو استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب جی یہ جی نبات ہو سے پہلے کون ہے؟ الکفارہ. جی الکفارہ. اب اس کے دو جی معنی ہیں. ایک ہاں جی معنی تو سمپل انہوں نے کر دیا کسان کا. جی دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ اس کسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ ایمان نہیں رکھتا اللہ کے اوپر. کیونکہ یہاں پہ جو پیچھے جو آیت میں جو بات اللہ فرما رہا ہے نا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ لہو ہاں ہے، جی کھیل جی تماشا ہے. جی جی اور اس کی پھر مثال آگے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے وہ اس کسان کی دی ہے جو کہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، جو اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں رکھتا. یہ اس کافر کسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ وہ اپنی فصل کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا راضی ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے اوپر جو ہاں ہے جی وہ بارش گر جاتی ہے، اور وہ بارش گرتی ہے اور اس کی ساری فصل کو وہ تباہ کر دیتی ہے. تو یہ اللہ نے مثال ان لوگوں کی دی ہے جو لوگ دنیا کے کھیل تماشے میں گم ہو جاتے ہیں اور اپنی اولاد پہ، مال پہ گمان کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، یا ایک جی دوسرے سے برتری شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی دیکھو میرے پاس اولاد زیادہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے. تو یہ بالکل. اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اور یہ جو تفسیر میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ میں نے ابھی 3-4 علامہ بیضاوی کی، علامہ شوکانی کی اور یہ دیگر اور ائمہ کی میں نے یہاں پہ تفسیر پڑھ کے تو یہ میں نے آپ کو جواب دیا. یہ میری اپنی تفسیر نہیں ہے. جی اچھا، سمجھ انہوں نے آئی یہ بات اب کہا آپ کہ کو؟ یہ انہوں نے کہا کہ کسی کفار کی بات ہو رہی ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ کسان، اس کسان کی بات ہو اس رہی ہے. کسان کی بات ہو رہی ہے جو کہ کافر ہے، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا اور وہ اپنی فصل کے اوپر گمان کرتا ہے، فخر بھائی جان کرتا اچھا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سمجھے بات؟ جی 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 پر یہ جی. اور ان کا اچھا یہ جو 5 چیزیں یار بھائی آواز آ رہی ہے یار اتنی زیادہ ایک کرتے کہ منٹ. آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آپ کو میری صحیح آ رہی ہے نا بھائی آواز؟ ہاں ہاں حسن بھائی صحیح آ رہی ہے. اچھا، ان کا اگر آپ ان کو یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، ان کو اگر آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھ لیں نا جی، ان کا حاصل جمع ہے جو وہ آگ ہی ہے. روٹی کا آپ حاصل جمع دیکھ لیں شروع سے لے کے آخر تک، مطلب کہ جب سے وہ دانہ چھپتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، وہ زمین کو بڑا جاتا ہے، اصل میں وہ میں کیا آپ کہتے کو ہیں یہ جو آپ کو میں میرا. نے ابھی جو یہ اس کے بارے میں سمجھایا ہے وہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یہ جو اعتراض تھا آپ کا. جی 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 مجھے سمجھ آ گئی ہے بھائی جان، مجھے سمجھ آ گئی آپ کی بات. اور اس کا اگر میرا لفظی طور پہ بھی اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں نا، تو لفظی طور پہ بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ دبانے والا بھی اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے. جی الکفارہ جی کا ایک معنی چھپا دبانے دینے والا بھی والا ہوتا ہے، ہے. کیونکہ جی 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 کیونکہ جی. وہ چھپا دیتا ہے دانے کو. جی تو میرا یہ جو 5 چیزیں اللہ نے جن کو ادنا کہا ہے، میں اسی تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ جن کو یہ جو 5 چیزیں ہیں، ان کو اگر آپ حاصل جمع بھی دیکھ لیں بھائی جان تو وہ ایسیڈک ہے. یہ جو میں جس بندے کی بات کر رہا ہوں نا، اس نے اس کی بڑی بڑی لمبی چوڑی محترم ایک منٹ میں نا اس میں ایک تھوڑی سی آپ بات بارہ کریں. اور یہ جو آپ سورہ بقرہ والی بات کر رہے ہیں نا، آیت نمبر 61 والی، وہ جو 5 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں ان کے مقابلے میں من و سلوہ ہے جو جنت سے آتا ہے، جو بھائی جان بے. میری بات سن بھائی لیں جان پہلے. جی 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 سن لی پہلے.
دنیاوی جو چیزیں ہیں وہ جنت کے مال سے کیسے اچھی ہو سکتی ہیں؟ تو وہ بالکل اس نہیں ہوتا. تناظر میں تقابل ہو رہا ہے. آپ اپنی عقل کے دوڑے اور اس بندے کی عقل کے دوڑے نہ دوڑائیں. ایسے دوڑائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوئی حل نہیں ملے گا سوائے اس کے گمراہی ہے. تو اس لیے جتنا آپ کو بتا دیا ہے متشابہات میں نہ پڑھیں. آپ نے اور مجھے جو حکم ہے وہ بڑے آسان ہے الحمدللہ، اس کے اوپر عمل کریں. اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا میں تو نہیں سمجھ رہا کہ اس میں کوئی حاصل ہوگا آپ کو یا ان نہیں بندوں. ہم تو ایک ڈسکشن کر رہے ہیں نا بھائی جان، آپ بڑے ہیں میں جی آپ چھوٹا کو ہوں، بتا جی بہتر یہ تو اللہ اللہ جانتا جو ہے نا مجھے بتا رہے ہیں آپ کی بات. ہاں جی لیکن نہیں ہم اگر آپ ہمیں بڑے اور چھوٹا کہہ رہے ہیں تو میں تو بڑا نہیں ہوں. ہم تو اپنے علماء کرام کو بڑا کہتے ہیں. ابو حسن بھائی نے آپ کو بتایا ہے، میں تو ویسے آپ کو درمیان میں بتایا تھوڑا سا کہ منو سلوا کے معاملے میں وہ 5 چیزیں ہیں. وہ 10 وہ اگر گوشت بھی ہو جو اچھی خوراک ہے یا وہ کوئی پھل بھی ہوں تو منو سلوا سے تو اچھے نہیں ہیں وہ. تو منو سلوا کا مطلب یہ دیکھیں نا، منو سلوا آپ نے نام لیا ہے، یہ من کا مطلب تو شہد ہے جی جو جس کا جنتی جو منو سلوا جی بھائی جان دیکھیں، اگر کوئی لینگویج ہے اس کو ہم سمجھنے کے لیے اس کے میننگ سمجھتے ہیں نا. جیسے میں کہوں کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں اور میں جا کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور مجھے پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ایسی بات ہے وہ جی محترم وہ ایک الگ بات ہے. اصل میں قصے بیان کیے گئے ہیں قرآن پاک میں. ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد آپ کو اور مجھے اصل میں نا سفیان بھائی میں جو ان کی بات سمجھاؤں نا حیدر بھائی کی بات یہ میں سمجھاؤں کہ بھائی ہم نے جو توجہ دینی ہے نا وہ ہم نے لفظی جو معنی ہے نا قرآن کے ان کے اوپر توجہ دینی ہے. ہم نے جو اجمالی اس کا جو میسج ہے نا جو اللہ کی طرف سے جو میسج دیا گیا ہے اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دینی. وہ ضروری نہیں ہے. کیوں سفیان حیدر بھائی یہی بات ہے نا؟ نہیں بھائی جان یوں کیوں نہیں، اللہ نے جو جس کی طرف ہمارا توجہ کروانے کی کوشش اللہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں منو سلوا کا ترجمہ تو آج تک کسی نے منو سلوا کا ترجمہ کیا ہی نہیں. آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ من کا مطلب ہے شہد، سلوا کا مطلب ہے پرندوں کا گوشت. آپ کوئی بھی کہیں پہ بھی کسی بھی کوئی بھی ڈکشنری کھول لیں، کسی کی بھی کھول لیں، کسی کی میرا بھی کھول لیں. بھائی جب قرآن نازل ہوا ہے یا جب ان کے اوپر منو سلوا نازل ہو رہا تھا اس وقت کون سی ڈکشنری موجود تھی؟ کون سی ڈکشنری تھی اس وقت؟ بھائی ڈکشنری نہیں تھی، میں یہی تو کہہ رہا ہوں. ڈکشنری اگر نہیں بھی تھی نا تو جہاں پہ تو ڈکشنری تو ابھی لکھی گئی ہے نا 40-50 سال پہلے یا 100 سال پہلے ڈکشنری لکھی گئی ہے. اب 5000 سال پہلے جب منو سلوا اترا تھا ان کے اوپر تو اس وقت تو وہاں پہ ڈکشنری موجود نہیں تھی. یہ بعد میں کسی نے اس کا معنی بعد میں کسی نے اس کا معنی جو ہے وہ پرندوں کی خوراک، پرندوں کا گوشت اور شہد کسی نے ترجمہ کر لیا ہے تو وہ آپ نے مان لیا. آپ نے اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا. بھائی جان سب نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ جس کی مرضی کھول کے دیکھ لیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں معتبر ہے اس کو کھول کے دیکھ لیں منو سلوا کا کیا مطلب ہے. ہاں جی کنہوں نے کیا؟ میں ابھی کھول لیتا ہوں. کنہوں نے کیا ہے؟ کسی کی بھی کھول لیں بھائی. نہیں کھولنی. قرآن پاک کا ترجمہ اگر یہ جو آپ نے ابھی دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 61 البقرہ، کنز الایمان میں دیکھ لیں یا کنز العرفان میں دیکھ لیں، کون سی بھائی دیکھ لیں. منو سلوا کا مطلب ہے من کا مطلب ہے شہد، سلوا کا مطلب ہے ایک منٹ آیت نمبر 61 آیت نمبر سے آپ لے رہے ہیں نا؟ آپ نے بتایا یہ آپ نے بات منو سلوا کی ہے، مجھے نہیں پتا. مجھے نہ پتا ہے منو سلوا کون ہے؟ ہاں جی اس میں تفسیر میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. البقرہ آیت نمبر 61 کا ترجمہ جب میں پڑھتا ہوں نا، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز. فرمایا کہ ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو.
ابھی وہ سمجھایا بھی ہے کہ ادنا چیز کو بہتر کے بدلے. اب بہتر چیز جو ہے نا وہ نیچے جو ہے نا وہ تفسیر الجنان میں لکھا ہوا ہے. بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائکی اور بنچ پن ہوتا ہے. آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کم تر اور نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کے طالب ہی خالق اور محلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں. بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی اور نالائکی اور نافرمانی کے کچھ واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے: بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، تم اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا کھا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی. اس پر حکم ہوا، اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ اور وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کرتے ہو. بڑوں سے نسبت رکھنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اب سنیں اس میں یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ ساگ، ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی ان کا مطالبہ گناہ نہ تھا، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے. اب ادھر تو من و سلوہ لکھا ہوا ہے بھائی، وہ من جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسی تو کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی. من و سلوہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی تفسیر آیت کی. او بھائی تفسیر ہی پڑھنی ہے، کیوں مانی پڑھے ہم؟ نہیں بھائی میری بات حیدر علی صاحب میری بات سنیں. یہ بتا دیا انہوں نے شان نزول بتانے والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، انہوں نے جیسے الف لام میم حروف متشابہات کی کوئی بات ہمیں نہیں بتائی، ایسے ہی بعض الفاظ جیسے من و سلوہ ہے، یہ جیسے آپ کو بھی بھائی سمجھا رہے ہیں، آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ یا تو ویسے آپ کہیں کہ ہم بحث یا تنقید کرنے کے لیے آئے حیدر بھائی معذرت کے ساتھ حیدر علی بھائی معذرت کے ساتھ ابھی میں نے کتنے تراجم ہیں یہ والے یہاں پہ، ابو الاعلیٰ مودودی صاحب، امام احمد رضا خان صاحب، احمد علی صاحب، جلندر پوری صاحب، طاہر القادری صاحب، علامہ جوادی، محمد جوناگڑھی، محمد حسین نجفی، یہ میں نے شیعہ عالم، اہل حدیث عالم، دیوبندی عالم، علامہ طاہر القادری صاحب، اور اس کے بعد یہ جو ہیں امام احمد رضا خان صاحب بریلوی اور مودودی صاحب، یہ میں نے تقریباً جو ہے نا کتنے تراجم بن گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 تراجم جو ہے یہ میں نے ابھی پڑھے ہیں. ان میں سے کسی ایک نے بھی من و سلوہ کا ترجمہ وہ نہیں کیا جو آپ نے کی ہے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو تمام کے تمام نے من و سلوہ کو من و سلوہ ہی لکھا ہے، یہ ان لوگوں کو عربی نہیں آتی تھی یا کیا مثلا کیا وجہ تھی؟ عربی نہیں آتی تھی ان کو آپ کے خیال میں؟ بھائی جان انہوں نے من و سلوہ کا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں تفسیر. بھائی جان آپ میری بات تھوڑی سمجھیں پلیز، آپ بڑے بھائی ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی آیت کی جو ہے نا انہوں نے تشریح تفصیل کی ہے تھوڑی سی کہ جو ان کو سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے من و سلوہ کی بات کی تھی، اس کا مطلب بھائی نے کہا تھا کہ میں نے کہا ہے کہ اس لفظ کا مطلب ہے، من کا مطلب شہد ہے اور سلوہ کا مطلب پرندوں کا گوشت. ابھی بھائی نے آیت بھی سنائی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تم پہ جو تم بغیر کسی کام کے بغیر مشقت کے تمہیں جو مل رہا ہے تم اس کو چھوڑ کے ادنا کی طرف آتے ہو بغیر مشقت کے. اس کا مطلب ہے ان کے اوپر کھانا. ایک موقع دیں گے، مجھے موقع دیں گے، تھوڑا سا موقع دیں گے. جی بھائی، یہ تفسیر جلالین ہے اور یہ عربی کے اندر ہے، یہ ٹھیک ہے. یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ جو من و سلوہ ہے نا اس کو من و سلوہ ہی انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کے پاس ہے نا نیٹ، شکر اللہ، اچھی بات ہے. آپ اوپر جا کے لکھ دیں کہ من و سلوہ کا عربک میننگ کیا ہے. آپ دیکھیں یہ اگر آپ کسی من و سلوہ جو لفظ ہے یہ
اچھا میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی بھائی کہ عربی کے اندر میننگ سے اس سے کیا مثلا کیا اس سے کوئی اس سے کوئی اس کے معنی میں مطلب میں کوئی تبدیلی آ جائے گی، کوئی چینج آ جائے گا، کیا ہوگا مثلا؟ جی کیوں نہیں آئے گا بھائی جان، کیوں نہیں؟ کیسے آپ مثلا آپ کو اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے نا منو سلوا کھاتی تھی، اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ منو سلوا ہے کیا؟ بھائی 100% اگر آپ کو پتا ہے تو آپ بتا دیں کدھر لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں لکھا ہے، بتا دیں بھائی جان میں تو بتا رہا ہوں آپ کو، جیسے فار ایگزامپل میں بھائی آپ تو اعتماد کر رہے ہیں نا ایک لغت کے اوپر میرا بھائی، اسلام کے اندر لغت پہ اعتماد نہیں ہوتا، یا قرآن پہ اعتماد ہے یا حدیث پہ اعتماد ہے، آپ بتائیں یا تو قرآن سے ثابت کریں اپنا مقدمہ یا حدیث سے ثابت کریں آپ۔ بھائی جان دیکھیں آپ کی زبان عربی نہیں ہے، میری بھی زبان عربی نہیں ہے، صحیح ہے نا بھائی جان؟ بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ پرندوں کے ساتھ کوئی 10 قسم کی نعمتیں اور بھی ہوں، صرف بھائی پرندے نہ ہوں۔ کیسے پتا چلے گا منو سلوا کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھ لیں بھائی ہاں اس کی تفسیر قرآن میں آئی ہے تو بتا دیں، حدیث میں آئی ہے تو بتا دیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے، ہم بھاگے تو نہیں ہیں۔ بھائی جان میں آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں یار؟ میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ جو ہے نا بھائی جان منو سلوا کا آپ لغت سے بات بار بار جب سے آپ آئے ہیں نا تب سے آپ بار بار لغت کا نام لے رہے ہیں۔ بھائی کون سا عالم دین ہے، کون سا ایسا مدرسہ ہے جہاں پہ لغت سے جو ہے وہ یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں؟ کوئی ایک نصاب بتا دیں بھائی جان ہمیں پڑھنا ہی وہ لغت سے مسلمانوں چاہیے۔ کا میرا کہنے کا مسلمانوں مطلب کا یہ ہے۔ بھائی لغت تو اس وقت تھی نہیں، اور بھائی تو بھائی لغت تو 40 سال اچھا پہلے لکھی گئی ہے، چلے لغت تو 50 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تفسیریں تھی احادیث کا کہہ رہے ہیں کہ ابو الحسن اچھا بھائی، میری بات سنیں، میری ابھی بات یہ سنیں۔ گوگل کے اوپر میں نے لکھا ہے کہ میننگ آف منو سلوا، اب اس کے اوپر ہاں آ رہا ہے کہ منو سلوا از اے ٹائپ آف فوڈ دیٹ واز گفٹڈ ٹو بنی اسرائیل when prophet موسیٰ۔ ہاں بس اتنا ہی آنا ہے، ہر بندے نے یہی لکھا ہے، ہر بندے نے حیدر علی یہی بھائی لکھا ہے بھائی۔ اب یا تو یہ اپنا اچھا اب یہ صحیح طرح دیکھیں، بتا نہیں رہے، ہم سے بحث کر رہے ہیں، ہم اس میں نظر رکھ رہے ہیں، اس میں گمان رکھ رہے ہیں، یہ ان کے اپنے سوال نہیں ہیں، لیکن ان کے اگر اپنے سوال نہیں ہیں تو یہ پھر اتنا اس کے اوپر جو ہے نا وہ سستی سے بس کیوں ہے یہ؟ ہاں جی بدید کیوں ہے؟ بالکل اب دیکھیں نا ہمیں بھی تو سوال کرنے کا موقع دے نا۔ بھائی جان میں نے پڑھا ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں منو سلوا کا مطلب وہ یہ حسن بھائی بھی ہے۔ آپ کو پڑھے کا بتا رہے ہیں نا، آپ دیکھیں نا، آپ ہیں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ مانی جو ہے نا وہ گوگل سے زیادہ پھر مانی آپ لوگوں کی نظر میں تو کوئی بندہ نہیں بتا سکتا، گوگل کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے منو سلوا وہ ٹائپ آف فوڈ دیٹ واز گفٹڈ ٹو بنی اسرائیل۔ بھائی عربک جو ہے یہ تو فنوشین لینگویج سے نکلی ہے، یہ تو ہیبرو کی بھی ماں ہے، یہ کس سے نکلی ہے؟ فنوشین لینگویج سے، ٹھیک ہے، یہ جو کس نے آپ مدر یہ آپ کو کس نے بتایا؟ بھائی جسے دیکھیں مرضی نا آپ پوچھ لیں ایک کے بعد دوسرا دعویٰ کرتے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور دعویٰ کریں گے، او بھائی پھر اس میں کے کوئی عالم، او بھائی مجھے معاف کرو، میں جی کوئی عالم، میں تو آپ سے جی یہ ہم کہہ نے رہا آپ ہوں کو کہ میں نے معاف پڑھا ہے نہیں بھائی، کرنا۔ ابھی آپ بھائی میں نے بتائیں پڑھا ہے آپ بھائی، کے پاس میری بھائی بات میں نے سنیں، نہیں میری بات سنیں، پہلے بات آپ کی اتنی زیادہ لمبی باتیں سنی ہیں، آپ نے کم از کم وہ ویڈیو ثبوت ہی ہمیں دے دیں کہ جب منو سلوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیا جا رہا تھا تو وہ من شہد تھا اور سلوا جو تھا وہ پرندوں کا نہیں سفیان بھائی ہمارا یہ نہیں ہے اعتراض، ہمارا یہ اعتراض نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو کہا کہ وہ شہد تھا اور وہ تھا نا پرندوں کا گوشت تھا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ لغت سے یہ ثابت کر رہے ہیں، لغت تو آئی ہے 50 سال پہلے، لغت تو 50 سال پہلے آئی ہے، آپ اللہ کی نعمتوں کو محدود کر رہے ہیں۔ حیدر علی صاحب آپ اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا اس کو آپ محدود کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہو سکتا وہ 20 چیزیں ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ چیزیں ہوں جو اللہ اس قوم کے اوپر نازل کرتا تھا منو سلوا، آپ تو اللہ کی نعمتوں کو محدود کر کے صرف 2 چیزیں بتا رہے ہیں۔ بھائی جان میں تو جو لکھا اللہ نے جو دیا ہے کلام، اس میں جو لکھا لفظ لکھا ہوا ہے اس کا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے بھائی، اکارڈنگ ٹو عربک بھائی سمجھانے کے لیے اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ بھئی اس کے اندر شہد شامل تھا، اس کے اندر خبز تھے، اس کے اندر کھجوریں تھیں، اس کے اندر گوشت تھا پرندوں کا، اس کے اندر فلانی چیز تھی، سمجھانے کے لیے اگر کوئی بندہ بات کرے نا تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس کا یہی معنی ہے، میں کہہ رہا ہوں ایگزیکٹ یہی معنی ہے، ایگزیکٹ معنی کا مطلب ہاں تو ایگزیکٹ معنی ہے، لیکن اس کا منو سلوا کا جو معنی ہے، جو منو سلوا جو ہے جو اللہ نے اتارا ہے، جو اللہ نے اتارا ہے وہ تو نہیں نا اس کے اندر کور ہو رہا۔
भाईजान क्यों नहीं हो रहा कवर? अल्लाह ने जो हम अल्लाह भाई से आप ज्यादा हदीस बड़े पेश कर दें, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। आप हदीस पेश कर दें कि जो ये मन आप बयान कर रहे हैं वो मैं आपकी बात मान ले, तो भाई मैं लुगत को क्यों मानूं? भाई लुगत मेरे लिए हुज्जत नहीं है। लुगत मेरे लिए कुरान हदीस इजमाए उम्मत मेरे लिए हुज्जत है। मेरे लिए लुगत हुज्जत नहीं है। मेरे लिए आपके लिए होगी हुज्जत, भाई हमारे लिए नहीं हुज्जत लुगत। यार ये कैसी बात कर रहे हैं भाईजान? भाई मैं आपको उसूल बता रहा हूँ। आपका कोई उसूल है तो आप अपना उसूल बयान कर दें, नया उसूल। नहीं, मेरा तो कोई असूल नहीं है भाई, मैं तो मुसलमान हूँ, कुरान को मानता हूँ भाई। भाई आप अजीब मुसलमान है कि आप कुरान के माने जो है वो एक 40 साल पहले जिस बंदे ने लुगत लिखी है आप उसके ऊपर एतबाद कर रहे हैं। आप इसका 40 साल जो है ना उसका ओढ़ना बिछोना जो है भाई ना, जिन वो लोगों ने तर्जमा उर्दू में किया है उन्होंने उसको मनोसलवा ही लिखा है उन्होंने। क्यों, क्या वजह है उसकी? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने जो नेमतें उनके ऊपर नाजल की हैं, हम वो एक या दो चीज़ों के नाम लिख के उन अल्लाह की नेमतों की हम इनकार कर रहे हैं जो अल्लाह ने उसके अलावा भी उन पे नाजल की हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मनोसलवा का मतलब है शहद और परिंदों का गोश्त, अगर उसके अलावा भी कोई नेमतें हुई तो मैं उसका मुनकिर हो गया। कैसे भाईजान बात सुनो, आपको लफ्ज़ है कुरान का। और भाई अब आपको नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, आपको नहीं समझ आ रही, तो मेरे पास तो इसका कोई हल नहीं है भाई। भाईजान मुझे समझ आ रही है, मुझे समझ आ मिसाल रही के तौर पे अल्लाह ये कहता है कि जन्नत के अंदर इंसान के लिए बहुत सारी नेमतें हैं। अब वो मैं नेमतों को अगर महसूस कर दूं, मैं कहूँ जी अल्लाह वहाँ पे हमें दूध देगा, शहद देगा, हमें अल्लाह जो है वो फलानी चीज़ देगा, मैं 2-3 चीज़ों में महदूद कर देता हूँ, तो अल्लाह की जो बाकी नेमतें मैं उसका मुनकिर हो गया। भाईजान जब अल्लाह कहेगा बहुत दे रहा हूँ तो अल्लाह ने अगर उसका नाम लिख दिया तो भाई आप ये मनोसलवा कहेंगे के तो ये अंदर है, भाई मनोसलवा के अंदर जो है अगर तो इसके 2 चीज़ों के माने होते तो जितने लोगों ने इसके तराजम किए हैं उन्होंने 2 चीज़ों के नाम लिख देने थे। 2 चीज़ों के नाम लिखने में कितनी की स्पेस लेनी थी उस सफ़े ने? क्या कह सकता हूँ, मैंने तो आपको कहा है उसका, आप क्योंकि आप देखने के लिए तैयार नहीं है उसका मीनिंग, आप तफसीर से देख रहे भाई हैं। मैं देखने के लिए हजार दफ़ा तैयार हूँ, लेकिन आपको आलम दीन मुझे ऐसा बता दें जो आपको ये सजेस्ट करता हो कि कुरान और हदीस के माने आपने लुगत की किताबों में से जाके देखने। कोई एक आध आलम दीन का हवाला दें मुझे। भाई हदीसें भी जो है ना ये पूरी तरह 100% जो है, ये आप इनको 100% मानते हैं कि सच हैं हदीसें जैसे कुरान है? भाई बात ऐसे है कि आप एक मौजू से भागते हैं दूसरे की तरफ, दूसरे से भागते हैं तीसरे की तरफ, तीसरे से भागते हैं चौथे की तरफ। आप जब से आप यहाँ पे आए हैं ना हमारे पास, आप एक बात पे भी आप खड़े नहीं हुए, रुके नहीं। आप जो बात अभी हमारी चल रही है उसको आप यहाँ से छोड़ के अब यहाँ से आप भाग के हदीसों की तरफ जाना चाहते हैं। आप क्योंकि आप भाईजान क्योंकि आप सुन्नीज़्म भाई मेरे लिए जो चीज़ हुज्जत है ना हैदर अली साहब, जैसे आपके लिए हुज्जत आपके लिए लुगत की किताब है ना, कुरान आपके लिए लुगत की किताब हुज्जत है ना। बात सुन लेना भाई, कुरान तो आपको आता ही नहीं, आपको अरबी नहीं आती तो कुरान कहाँ से आता है आपको? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जब आपको कुरान की जुबान ही नहीं आती मेरा भाई, और आप किसी जिन्होंने तराजिम किए हैं वो भी आपके लिए मोतबर नहीं है, तो आप कुरान को कहाँ से मान रहे हैं? अभी इन्होंने थोड़ा सा सच बोला है, इन्होंने कहा है मैं सिर्फ कुरान और लुगत को मानता हूँ। ये मुनकर हदीस हैं, ये लोगों का नाम लेके मैं सारी बात समझ रहा हूँ मैं सुफियान भाई, आप बेफिक्र रहें। मैं अब तक हम हज़ारों लोगों से गुफ्तगू कर चुके हैं, हम बंदे की एक सवाल से उसकी नब्ज़ पकड़ के समझ लेते हैं। हमें सारा पता है कि अगला बंदा क्या बात कर रहा है, किस स्टेशन से बात कर रहा है, सारा पता है हमें। मेरे ऊपर इल्जाम लगाने लग गए हैं भाईजान के। नहीं हम नहीं लगा रहे यार आप पे कोई इल्ज़ाम, आपका मामला अल्लाह के साथ है भाई। हम कौन होते हैं आप इल्ज़ाम लगाने वाले? मैंने ये कहा है कि मैं उस हदीस को मानता हूँ जो कुरान जिसको। अच्छा आप मुझे बताएं, आप ये मुझे जवाब दे दें कि आपको तो अरबी आती नहीं, आपको तो अरबी आती नहीं, ऐसे ये आपको तो अरबी आती नहीं, सही बात है ना? किसी की भी नहीं जुबान अरबी नहीं है और ना आपने सीखी है ना। भाई हम तो
ہم تو اعتماد کرتے ہیں نا اپنے علماء کے اوپر, انہوں نے جو تراجم کیے ہیں وہ آپ درست کی کیے علماء ہیں. حجت تھوڑی ہیں بھائی جان, بات تو یہی ہے, آپ تفرقے کی بنیاد ادھر سے ہی رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی سنیزم میں کہ میں نے تو آپ سے یہ کہا تھا, آپ اپنے دعوے پہ ایک دلیل بھی نہیں پیش کر چکے. جب آپ دلیل پیش کرنے کی باری آئی تو آپ کا بھائی کتاب لے کے بھاگ گیا. جب دلیل پیش کرنے کی باری آئی, جب دلیل پیش کرنے کی باری آئی تو آپ دلیل پروڈیوس کر نہیں سکے. آپ بھائی جان آپ دلیل تو آپ پروڈیوس کر نہیں سکے. اب مجھے بتائیں کہ نہ آپ ابھی تک کوئی اختلاف دکھا سکیں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں نے ابھی 8 تراجم, ابھی میں نے 8 تراجم, میں نے تو نہ تو کسی تفرقے کی بات کی ہے, نہ کسی فرقے کی بات کی ہے, میں نے تو کوئی بات کی نہیں. آپ نے ابھی کہا نہیں میرے لیے یہ جو ہمارے علماء معتبر ہیں اور حجت ہیں, حجت تو قرآن ہے بھائی بالکل ہمارے لیے حجت ہے. میں اور آپ کو لکھ کے دے دوں آپ کو یہ بات. بھائی کیا ہو گیا بھائی جان, حجت قرآن ہے. بھائی قرآن کی زبان تو آپ کو آتی نہیں. کیا آپ کو آتی ہے؟ بھائی مجھے اعتماد ہے نا, جن لوگوں نے تراجم کی ہے مجھے ان پہ اعتماد ہے. یہی تو بات ہے, اعتماد کی یہی تو بات ہے. بھائی آپ کو زبان عربی آتی ہے, آپ کو زبان عربی زبان آتی ہے, آپ کو آپ اس کو آپ کی زبان آپ کو عربی زبان آتی ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ بھائی, تفسیر آپ پڑھ کو رہے عربی ہیں جو زبان بندوں آتی نے ہے, لکھی ہے. آپ کو عربی زبان آتی ہے. آپ کو آتی ہے؟ بھائی میں تو آپ کے سامنے اپنے علماء کے تراجم پیش کر رہا ہوں. او بھائی جان آپ کے علماء آپ پہ حجت ہے نا, ہم پہ تو ہمارے لیے تو قرآن حجت ہے. بھائی ہمارے مسلمانوں کے لیے ہمارے جو علماء ہیں ہم ہمارے بھی لیے حجت مسلمان ہے. ہیں یہ بھائی, آپ اپنے آپ کو کیوں مسلمان سمجھ رہے ہو, دوسرے کو کافر بناتے ہیں. بھائی آپ مسلمان اپنے آپ کو کروڑ دفعہ کہتے رہے آپ مسلمان, آپ 10 لاکھ دفعہ کہتے رہے اپنے آپ کو مسلمان. کہتے رہے, اگر جب آپ کہتے رہے, مسلمانوں کی طریق سے ہٹ گئے, اچھا چلے یہ قرآن کی آیت سنیں یار, آپ بحث کون سی کر رہے تاریخ ہیں یار, آپ آپ, بھائی یہ جان قرآن کیا کی ہو آیت گیا, سنیں قرآن ذرا. بھائی قرآن ہاں ہے, کون قرآن سی کی تاریخوں میں چلے قرآن گئے. کی ایک آیت سنیں, آیت سنیں قرآن کی نا. جی کیونکہ آپ لوگوں نے تو جو ہے نا وہ نیا دین آپ نے گھڑا ہے نا, آپ نے یہ سنیں. اور یہ دین کا قرآن مطلب کی راستہ آیت ہے ہے بھائی, اور سورہ بھائی نساء راستہ ہے, کی. قرآن راستہ ہے, صراط قرآن المستقیم قرآن ہے. جی قرآن کی آیت سنانے لگو بھائی, خاموشی سے سن لیں. یہ جی سورہ سنائیں. نساء ہے, آیت نمبر 115 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. یہ سن لیں اس کا ترجمہ, یہ سن لیں. جی ایک منٹ ٹھہر جائیں, یہ ابھی میں آپ کو ترجمہ بھی اس کا نکال کے بتا دیتا ہوں, تو اس لیے اللہ سے ڈر جائیں, یہ ترجمہ سن لیں. اور جو رسول کے خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا, اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے, جو مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے اس حال پر چھوڑ دیں گے, اسے دوزخ میں داخل کریں گے. جو مسلمانوں کا طریق چھوڑ دے گا نا, جو مسلمانوں کی جماعت کے اصولوں کو چھوڑ دے گا, اللہ کہتا ہے میں اس کو جہنم کے اندر چھوڑ کے آؤں گا, اس کو میں جہنم کے اندر داخل کر کے آؤں گا اسے میں. یہ کون سی جماعت کی آپ نے جماعت اپنی طرف سے لگا دی ہے؟ بھائی ہم تو مسلمان ہیں نا سارے, الحمدللہ. ہم بھی تو مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے یہ بتائیں نا. مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے طریق پہ رہنا ضروری ہے. مجھے جو ہے نا غیر مسلم ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ, مجھے مسلمان کی ڈیفینیشن تو بتائیں. بھائی مسلمانوں کے طریق کو جو بندہ چھوڑ دے گا نا, مسلمانوں کے رستے کو جو چھوڑ دے گا, مثال کے طور کے اوپر آپ کہتے ہیں جی میرے لیے کوئی بھی میرے لیے حجت نہیں ہے, میں صرف اور صرف لغت سے جو ہے وہ میں قرآن کو سمجھوں گا اور خود فیصلہ کروں گا. اٹ مینس کہ آپ نے مسلمانوں کو رد کر دیا, آپ نے مسلمانوں کے علماء کو رد کر دیا, مسلمانوں کے فہم کو رد کر دیا, مسلمانوں کے تراجم کو غلط ثابت کر دیا, مسلمانوں کے علماء کو غلط ثابت کر دیا. اٹ مینس کہ آپ نے مسلمانوں کے طریق کو چھوڑ دیا. بھائی جان یہ آپ کے نزدیک کا طریق, جب آپ نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو چھوڑ دیا, آپ اس جماعت سے نکل کے, میرا بھائی یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا.
آپ اپنی طرف سے بیچ میں وہ بھی اپوزیشن بھی تو کر رہے ہیں جماعت. پڑھ لیں بھائی, یہ لے میں پڑھوا دیتا کوئی ہوں, بات- میں پڑھوا قرآن دیتا میں ہوں ایسی کوئی بات آپ نہیں. بھائی, قرآن میں ایسی کوئی میں بات پڑھوا دیتا ہوں, ابھی پڑھوا دیتا ہوں آپ کو میں, ٹھہر جائے, بے فکر ہے بھائی. میں ہمارے پاس الحمدللہ آپ نے- ہر آپ نے مرض کا جماعت علاج کو- ہمارے پاس, آپ نے کہا جماعت ہر کو مرض چھوڑ کا دیا. علاج, ہر مرض کا علاج ہمارے پاس موجود ہے. یہ لیں, یہ پڑھ لیں. آپ کے پاس کچھ بھی, میں آپ کو یہ منو لے سلوا کا مطلب نہیں پتا, آپ کہہ رہے ہیں مرض کا علاج ہے آپ کے پاس. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور جس نے اتباع کی مسلمانوں کے رستے کے علاوہ کسی رستے کی, جس نے اتباع کی, یہ دیکھیں سبیل کا اللہ تعالیٰ کی مطلب ذات کھولیں, فرماتے سبیل ہیں کا مطلب کھولیں بھائی. او بھائی جان, او بھائی سبیل کا جان, مطلب ہے راستہ, راستہ. ٹھیک ہے. جی, دین کا کیا مطلب جس ہے؟ نے مومنین کا راستہ, دین کا کیا مسلمانوں کا مطلب ہے راستہ سبیل؟ چھوڑا, جس نے مسلمانوں کا راستہ چھوڑا, اپنا راستہ ہاں جی. اختیار کیا, اپنا راستہ بنایا, لغت سے قرآن کے ترجمے دیکھے, وہ بندہ مسلمانوں کے طریق سے نکل گیا. او بھائی جان, جس نے مسلمانوں کا طریق چھوڑے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہندو ہو گیا, کوئی کافر ہو گیا. ویسے تو آپ بھائی بڑے یہ مطلب بھی ہندو نکال رہے کافر ہونے کے مترادف ہے. اور ادنا اور قرآن اعلیٰ میں کے فرق کر رہے تھے, اپنی ادھر آپ کو مرضی کے اعلیٰ ادنا میں مطلب اور فرق نہیں آ معنی رہا. نکالنا. بھائی جان, بات آپ کی سنیں, پرابلم یہ قرآن ہے کے, کہ آپ اپنے طریقے سے قرآن کے سمجھنا جو, چاہتے ہیں. ایک جیسے منٹ آپ ذرا, علماء ایک منٹ ذرا سمجھتے ہیں. سن لیں, میرا آخری جیسے آپ جملہ کے سن لیں, اس علماء کے بعد سمجھتے پھر ہیں ویسے آپ ہی سے آپ سمجھنا چاہتے ہیں. اب ہم آپ سے اجازت لیں گے ایک جملہ کہہ کے. جملہ جی. یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس چیز کے اوپر اتفاق ہے, اور مسلمانوں کی بڑی تو جماعت کا کون اس سا کے اوپر اتفاق ہے اتفاق بھائی؟ ہے. بریلوی مجھے ایک منٹ اتفاق ٹھہر جائے دکھائیں, نا, مجھے آپ اتفاق ذرا دکھائیں بات سن لیں مسلمانوں کا. بھائی. اچھا جی, یہ دیکھیں, اب بات سن لیں, سنی کچھ کہتا یہ ہے, اس دیکھیں. کا کچھ اچھا ایک منٹ ٹھہریں, ایک منٹ ٹھہر جائیں, ذرا خاموشی اختیار کریں, خاموشی اختیار کریں. یہ دیکھیں, میں ہوں بریلوی, ٹھیک ہے جی, سن لیں ذرا. اب آپ کہتے ہیں نا جی, بات سن لیں بھائی, بات سن لیں, اللہ کا واسطہ ہے آپ کا, میری بات سن. یہ دیکھیں, یہ میرے پاس ایک ترجمہ میرے پاس پڑا ہوا ہے, کنز الایمان, ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں, یہ میں مسلمان ہوں نا, یہ دیکھیں, یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے, یہ تفسیر جو ہے, یہ ایک دوسرے ہیں ان کے خلیفہ, اور یہ میرے پاس قرآن ہے, یہ والا. یہ قرآن جو ہے, یہ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ شدہ قرآن ہے, ٹھیک ہے جی. اب اگر میں اس کو معتبر نہیں مانتا, تو یہ میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ یہ پچھلے 15 سال سے میرے گھر میں ہے, یہ والا قرآن جو ہے, 15 سال سے, ٹھیک ہے جی. اگر میں اس کو معتبر نہیں مانتا, تو مجھے بتائیں کہ میں نے قرآن یہ اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ترجمہ و تفسیر مولانا اشرف علی تھانوی. اگر میں اس کو معتبر نہیں سمجھتا, تو یہ میں نے اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا پچھلے 15 سال سے؟ بتائیں مجھے, جواب دیں بھائی, کھولیں مائک, اپنا جواب دیں, مائک کھول کے جواب دیں. بھائی یہ مائک کھولیں اپنا, حیدر علی صاحب اپنا مائک کھولیں اور جواب دیں, میرے دوست. ابھی آپ نے اتنا بڑا جھوٹ آپ نے بولا ہے, اور آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا ہے. بھائی کس مسلمان نے آپ سے یہ کہا ہے کہ کسی نے ترجمے جو ہیں وہ قرآن کے غلط کیے ہیں؟ کس نے آپ سے یہ کہا ہے؟ او بھائی, میں نے ترجمے یہ کہا ہے کہ ان میں متضاد ہے, میں نے کہا مختلف ہیں ان میں چیزیں. کس نے کہا ہے تضاد ہے؟ بھائی ثابت کرو نا, ثابت کیوں نہیں کر رہے؟ جب تم سے میں نے حوالہ مانگا تو تم نے کہا میرا بھائی بھاگ گیا قرآن لے کے, ٹھیک ہے جی. اب جو ہے جھوٹ پہ جھوٹ آپ بولی جا رہے ہیں. بھائی ہم کب تک آپ کے جھوٹ برداشت کریں؟ بتائیں مجھے, کب تک آپ کے جھوٹ برداشت کریں؟ ابھی دیکھیں, آپ اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں, آپ کیوں کہہ رہے بھائی پھر فرقہ پرست یار, میں کہہ رہا ہوں میں نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ رکھا ہوا ہے, آپ پھر مجھے فرقہ پرست کہہ رہے ہیں. ان کو معذرت کرنے ابھی پہلے معذرت کریں کہ آپ نے کیا کہا ہے. تو بھائی یہ اپنے الفاظ واپس لے, آپ اتنے گھنٹے سے, 1.5 گھنٹے سے جو ہے نا اتنے سوالات کر رہے ہیں کسی کے نام کے اوپر. یار بھائی یہ دیکھیں نا, مجھے کافر بھی کہی جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے طریق سے میں نے نہیں آپ کو کافر کہا بھائی, میں نے نہیں آپ کو کافر کہا. دیکھیں آپ میرے اوپر الزام آپ لگا رہے ہیں, میں نے نہیں آپ کو کافر کہا کوئی بھی. میں نے ایک دفعہ بھی آپ کو, میں نے اگر ایک دفعہ بھی آپ کو کافر کہا ہے, یہاں پہ اتنے دوست بیٹھے ہیں, میں بھائی ہر جانا پڑھنے کے لیے. ایک ٹیسٹ کر لیں تھوڑا سا. حیدر علی صاحب, آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا مانتے ہیں؟ لانتی. ٹھیک ہے, کس کو کیوں مانتے ہیں؟ ہاں جی, کس کو مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں؟ آپ نام لے کے کہیں مرزا غلام احمد قادیانی. مرزا غلام احمد قادیانی لانتی کتا دلہ حرامدہ بندہ ہے. اچھا, اور مرزا جیلمی
जूनियर हाँ जी, मिर्जा मोहम्मद अली जेल में। ये कौन सा, ये जिसकी आपने फोटो लगाई हुई है? जी जी। इसको तो पता नहीं, ये तसव्वुफ के खिलाफ है, इसको मैंने सुना है, पर ये मुझे इतना खास नहीं लगा, ये भी ऐसे फिरका परस्त है। अच्छा, तो आपको किसने बता दिया है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लानती है? मुझे पता है, वो उसने दावा किया कि मैं आखिरी नबी हूँ, इसलिए वो नहीं, तो लानती उसके दावे की बुनियाद किन चीज़ों के ऊपर है? है। इन चीज़ों के वो कहता है मैं आखिरी नबी हूँ। नहीं नहीं, वो उसने कोई बुनियाद भी तो रखी होगी ना, वो कादियानियों से बात भाई करे मैंने तो। ऐसे लानती बंदे को मैं पढ़ना अच्छा देखना नहीं हैदर पसंद करता, मुझे साहब, उसके बारे आपने में कुरान बड़ा काफ़ी सुना है। पढ़ा है, काफ़ी आपने उसके ऊपर रिसर्च की है। लुगत के अंदर खातमुन नबीयीन जो आयत है सूरह ये जो सूरह अपना मुझे बताइएगा जरा सुफियान भाई भाई। मैं तो आपसे ये जो सवाल करने आया था, आप मुझसे सवाल करने लग गए, पता नहीं मुझे कहा नहीं, बड़ा जबरदस्त सवाल अल्लाह का नाम लो, है। भाई अल्लाह का नाम लो, किस चक्करों में पड़ गए? बड़ा ज़बरदस्त सवाल अभी मेरे ज़हन में आया है। ये जो ये है अपना इसमें कर दिएगा, ये आयत है ना, इस आयत के बारे में ज़रा बताइएगा कि ये आयत आपने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर जो 40 है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इसके अंदर ये जो खातमुन नबिय्यीन जो है जी, ये इसका क्या आपने जो है लुगत की किताबों में क्या माना इसका देखा है आपने? इसका तो नहीं देखा मैंने, बस मुझे पता है, अपने माँ बाप से अपने से सुना है कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है कि वो अल्लाह के आखिरी आपके नबी लिए हैं। हुज्जत होंगे, आपके लिए हुज्जत तो लुगत है, झूठ बोल रहे हैं आप। आपके लिए हुज्जत तो लुगत है भाई, लुगत से हमें बताएं इसका क्या माना है। लोगों से देखा नहीं, देख के बता दूंगा। चलें आप कल आएंगे आप? मैं भाईजान रोजाना आ जाया करूंगा भाई, मैं आपको फिरका आपका उड़ा दूंगा भाई, आपको फिरके से निकाल दूंगा। भाई हमने फिरके का नाम ही नहीं लिया भाई, किस फिरके आप कह रहे हैं, अभी आपने तक अभी तो तो कहा है देखे कि ना, मैं जी मैं वो बरेलवी हूँ। आपने कहा नहीं मैं अभी बरेलवी हूँ, आप कसम देखें- उठाएं, आप कसम उठाएं। एक मिनट, नहीं मैंने कहा, ओ भाई मैंने कहा है भाई, कहा तो है। फिर क्यों कह रहे हैं ये मैंने आप- फिरके की बात ये की? आप मैंने आपको नहीं, पहले आते कहा है कि नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ भाई, मेरा किसी फिरके से कोई ताल्लुक फिरका नहीं। इसे कहते हैं बरेलवी और देवबंदी। अच्छा, आप उसको आप थोड़ा ऊंचा लेके जा रहे हैं कि नहीं हिंदू काफर ईसाई यहूदी ये फिरका है ना? नहीं, मुझे एक चीज़ बताएं माजरत के साथ, मुझे ये बताएं कि ये हनफी और शाफी, मालिकी, जी हम्बली और अशारी मातुरिदिया और नक्शबंदी, जी। सोहरवर्दी जी। और कादरी, ये जितने भी हैं ये सारे फिरके हैं। ये फिरके तो नहीं है, मैंने कब कहा भाई, ये इनसे ये बुनियाद रखने वाले हैं ना। आप भाई आप खुद अभी आपने कहा कि ये मेरे फिरके ख्याल से सुन्नियों के इमाम है ये आपने अभी खुद कहा कि ये फिरके नहीं, आपने कहा। मैंने कहा ये इनके इमाम है सुन्नियों के, चार जो हैं भाई ये भी आपने खुद कहा है कि ये और भाई आप क्या बरेलवी और देवबंदी और अहले हदीस नहीं, आप मुझे यार क्या आप घुमा के बातें करते हो भाई, सीधा मुझे पूछो। आप फिरका बार बार खेलने की कोशिश करें जब से आप आए हैं। हमने तो फिरके के बारे में एक बात भी नहीं की। क्यों नहीं की आपने? हम तो यहाँ पे सारे इकट्ठे बैठते हैं भाई, बात सुनिए जरा, हम यहाँ पे एक मिनट ठहर जरा, मैंने हम यहाँ पे सारे इकट्ठे बैठते हैं। ये किया कि आप जो है आप क्यों जो है ना आप ये वो अपने जो आपकी तफसीरें हैं उनसे आप उनको पढ़ रहे हैं, मैंने सिर्फ आपसे ये इख्तिलाफ किया और आप जो है ना हाँ सुन लेना जी, सुन लें। वो इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि क्योंकि अरबी ज़ुबान हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है और ना हमने अरबी ज़ुबान सीखी है, ठीक है जी। अब जिन लोगों ने इल्म दीन हासिल किया है उन्होंने अरबी ज़ुबान सीखी है और उन्होंने अपनी समझ अंदर डाल दी है ना, मेरा यही कहना है ना, उन्होंने अपनी समझ डाल दी है कि मुझे ये लगता है, मुझे फलाना लगता है, मुझे तीरा लगता है। देखिए मैं आपकी बात में इतने गौर से सुनता हूँ, खामोशी से सुनता हूँ, लेकिन मैं जब आप तो सुनते ही नहीं है खामोशी से भाईजान, शुरू में सुनी, अभी तो आप मेरे साथ हाइपर हो गए हैं। नहीं हाइपर में, अल्लाह माफ़ करे, हाइपर में सब सिर्फ तब होता हूँ जब कोई बंदा गुस्ताखी में मगरी बात करे फिर हाइपर होता हूँ, वरना मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, जब से आप आए हैं हम में से किसी बंदे ने फिरके का नाम तक नहीं लिया, लेकिन आप जब से आए हैं आपने स्टार्टिंग से ही कोशिश की है फिरका खेलने की। मैंने क्या ये आप लोग जितने भी आप लोग खुद साख्ता मुसलमान हैं, जितने भी हैं, चाहे वो कुरानिस्ट हैं, चाहे वो हदीसों के मुनकिर हैं, चाहे वो गामदियंस हैं, चाहे वो मिर्ज़ा इंजीनियर वाले हैं, चाहे मिर्ज़ा कादियानी वाले हैं, जितने भी ये लोग खुद साख्ता मुसलमान हैं,
ان لوگوں نے ہمیشہ فرقہ فرقہ کھیلنے کی کوشش کی ہے، اور خود بعد میں پتہ چلتا جی ایک غامدی فرقہ بن گیا ہے، ایک جو ہے وہ مرزا قادیانی کا فرقہ بن گیا ہے، اب ایک حالیہ فرقہ بنا ہے، یہ مرزا انجینئر کا فرقہ بن گیا ہے۔ فرقہ تو وہ یہ خود بن جاتے ہیں بعد میں، فرقہ فرقہ کھیلنے والے میں لعنت بھیجتا ہوں بھائی، بھائی فرقہ فرقہ کھیلنے والے جو ہیں یہ بعد میں خود اپنا فرقہ بنا لیتے ہیں۔ بھائی میں لعنت بھیجتا ہوں فرقوں پہ بھائی۔ اللہ کہتا ہے جس نے بھی فرقہ بنایا تقسیم کی، قرآن کی آیت ہے کہ میرا اور میرے رسول کا آپ اس سے تو کوئی خود تعلق نہیں۔ تقسیم ہو گئے نا، آپ کو عربی بھی نہیں آتی، آپ نے عربی سیکھی بھی نہیں، قرآن آپ کی مادری زبان بھی نہیں ہے، اور آپ جناب کہتے ہیں کہ میرے لیے حجت جو ہے وہ 40 سال پہلے جس نے لغت کی کتاب لکھی ہے نا وہ میرے لیے حجت ہے۔ آپ کے پاس یہی جواب ہے بھائی دیکھیں نا فرقہ کسے کہتے ہیں؟ فرقہ اسی کو کہتے ہیں نا جو مسلمانوں کے جو وضع کردہ جو قوانین ہیں، مسلمانوں کے جو وضع کردہ اصول ہیں، ان کو چھوڑ کے اپنا اصول نکالے گا تو وہ فرقہ ہے۔ آپ کہتے ہیں بھائی جی اسد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آصف بھائی کیا حال چال ہے؟ باقی تمام دوست ہاں کیسے ہیں؟ جی ہاں جی، اللہ کا شکر، اللہ کا بڑا ہی احسان ہے اپنا یہ سب۔ حیدر علی بھائی یہ کیا مطلب یہ کھچڑی بنا رہے ہیں؟ یہ اپنا بھی تھوڑا سا کچھ بتائیں۔ دیکھیں ہم نے تو واللہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے نا اسد بھائی ان کو خدا کی قسم ہم نے قرآن سے اور کتابوں سے ہم نے انہیں دکھا کے حوالے دکھائے ہیں، اور ان کے جتنے بھی ان کے عقائد ہیں نا وہ سارے ہم نے کتابوں سے ثابت کیے ہیں کہ ان کے تمام عقائد ان کے جو ہیں نا وہ مسلمانوں والے نہیں ہیں، لیکن یہ بضد یہ ہے کہ نہیں آپ لوگ جو ہیں وہ فرقہ ہیں، اور اللہ نے جو فرقہ بنانے والے ہیں ان کی جو مذمت کی ہے قرآن پاک کے اندر، تو لہذا آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں، لیکن میں پکا مسلمان ہوں، کیونکہ میں مسلمانوں کے وضع کردہ جو اصول ہیں نا قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں نے جو قانون وضع کیے ہیں، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جو اصول پہ کتابیں لکھی ہیں، وہ ان کے لیے قابل حجت نہیں ہے، لیکن لغت لکھنے والا جو بندہ ہے نا، پتہ نہیں وہ کرسچن تھا، پتہ نہیں وہ ہندو تھا، پتہ نہیں وہ قادیانی تھا، پتہ نہیں وہ سکھ تھا، کون تھا وہ ان کے لیے حجت ہے، لیکن یعنی جو مسلمانوں کے علماء دین ہے وہ ان کے لیے حجت نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا حیدر صاحب ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿਸੇ ਉਹ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਐਂਡ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ? ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਦੋ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ حیدر بھائی مسئلہ پتہ کیا ہے؟ حیدر بھائی بات اسد بھائی کریں گے، حیدر بھائی بات اسد بھائی کریں گے، میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں آج کل اصل میں مارکیٹ میں مسلمان کافی زیادہ آ گئے ہیں، جیسے کہ جسٹ مسلم، ریئل مسلم، اونلی مسلم، مسلم علمی کتابی۔ ہم جی 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 کیسر بھائی ہم جی مسلم ہیں۔ حسن بھائی رکنا، اسد بھائی رکنا ہے۔ حیدر بھائی آپ مسلمان ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے بھائی۔ اچھا مسلمان کا مطلب اور میننگ کیا ہے یہ بتائیں ذرا۔ مسلمان کا مطلب اور کیا مطلب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلم کا تو مطلب سلامتی ہے۔ آپ کیا وہ میری بات سن، لغت وچ میری بات سن، غلط جواب دیا ہے حیدر بھائی آپ نے۔ واپس لیتے ہیں جو آپ نے سفیان اسد ایک منٹ رکو، جواب تو لینے دے یار۔ حیدر بھائی آپ سے میرے تینوں بھائیوں نے پوچھا کہ آپ کون ہو، اور آپ نے جواب تینوں بار یہی دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کا مطلب کیا یہ بتائیں ذرا۔ اچھا مجھے نہیں پتا بھائی، آپ بتائیں۔ سبحان اللہ۔ رکو، آپ نے اپنی ذات کو سبھی مکتب فکر سے الگ کر کے آپ نے اپنا جو تعارف کروایا کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کا مطلب کیا یہ بتائیں۔ آپ بتائیں بھائی جان، میں نے تو کہا مجھے نہیں پتا، آپ کو زیادہ پتا ہوگا۔ میں بتا دوں گا،
अपनी तरफ से अपनी दलील पूरी करें कि जब आपने मेरे चारों दोस्तों को यहाँ जो बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, आपने उन चारों को रद्द किया, सब ने अपनी अपनी दलील दी कि हम इस तरह दीन इस्लाम को, कलमा हक को बयान करते हैं, हमें इस सिलसिले से, इस जरिए से हम तक ये दीन इस्लाम पहुंचा। अब आपने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, आप अपनी दलील पूरी करें कि आप अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, मुसलमान का मतलब क्या है, और आपके पास दीन इस्लाम किन सिलसिलों के जरिए आया है, बस ये जवाब दीजिए। अल्लाह और उसके रसूलों को उस पे ईमान लाना, मैं तो इसी को मुसलमान समझता हूँ जो कुरान पे ईमान लाता है, उसके रसूलों पे ईमान लाता है, उसके फरिश्तों पे ईमान लाता है, उसकी किताबों पे ईमान लाता है, और जो उसने कहा है कि अपनी किताबों में वो उन पे ईमान लाता है। अल्लाह के बंदे, मुसलमान का मतलब है मुसल्लम अमान, मुसल्लम अमान यानी एक सच्चा मजहब, ठीक है। मजहब का क्या मतलब हुआ? अल्लाह अकबर। क्रिश्चियन किसको कहते हैं? क्रिश्चियानी एक मजहब है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, मेरा कोई मजहब नहीं है भाई, मेरा दीन है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। दीन किसको कहते हैं? दीन रास्ते को कहते हैं। रास्ता किसको कहते हैं? आप बताएं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं आपको ना घर तक छोड़ के आऊंगा। रास्ता किसको कहाँ से कहते लिया हैं? आपने? रास्ता किसको कहते हैं? कुरान है, और क्या रास्ता? नहीं, कहाँ रास्ता से तो आया लिया आपके कितों है? अल्लाह से आया, कुरान कहाँ से आया आपके रसूल पास? से आया, अल्लाह ने रसूल भेजा। कौन है? यार ये क्या, आप क्या पूछना चाह रहे हो? सीधा आपको मैं दौड़ घर तक छोड़ के आऊंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ दीन क्या है। तो भाई रसूल आपने क्या कौन है? घर तक छोड़ के आना है भाई? आप क्या घर तक छोड़ के आओगे? हैदर भाई गौर से पहले सुनो, आपने कितनों को घर गौर तक से छोड़ सुनो। दिया? ओ मेरे भाई, अंबिया मासूम है? यस या नो में जवाब दो। मासूम है बेशक। मासूम किसे कहते हैं? जो खता से बाहर हो, जिससे खता ना हो। खता कौन नहीं करता? उसके चूजन नहीं करते। और यार भाई क्या पूछ रहे हो आप? भाई क्या हो गया? क्या पूछना चाह रहे हो? मेरी भाई बात सुनो, आप ज़ईफ हो। अब मैं आपको बताता हूँ, सच्चा वो होता है जो बिल्कुल पूरी जिंदगी कोई भी झूठ ना बोले, और पूरी दुनिया में अगर कोई सच्चा आए हैं तो वो सिर्फ अंबिया आए हैं, और अंबिया से मंसूब है दीन इस्लाम। दीन इस्लाम, और दीन इस्लाम का मतलब है मुसल्लम ईमान, एक सच्चा मजहब, सच्चा दीन, ठीक है। मुसलमान, मजहब नहीं कहना, दीन। और सुनो, जो इस वक्त हमारे माशरे में है ना, आप उसको लेके चलो, ठीक है। आप ज़ईफ हो, मेरी बात सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुनो, रुको। आपने उसी अपने उसको डिफेंड करना है भाई, ऐड दिया। तो मेरे भाई मेरी बात सुनो, हम तक दीन इस्लाम आया है। मुसलमान का मैंने मतलब गलत बताया है? वो कहाँ से लिया है, वो किसे लिखा है? वो भी तफसीर में लिया होगा आपने। ये भाई मुझसे पूछ अच्छा रहे जी, थे। एक मिनट है जी कैसर भाई, असल में ना बात ये है ये भाई नहीं समझेंगे। कि जो है ना, अब सुन भाई आप बात इनको जी हैदर साहब देखें, बात ऐसे है कि ये जो कुरान है ना, ये जब कुरान नाजिल हुआ है ना, तो ये जो था, ये चमड़े के ऊपर लिखा गया, पत्थरों के ऊपर लिखा गया, हड्डियों के ऊपर लिखा गया। इसको कंपाइल किया गया सहाबा कराम के दौर के अंदर, ठीक है जी। जब ये कंपाइल किया गया था ना, तो ना इसके ऊपर नुक्ते लगे हुए थे और ना इसके ऊपर इराबे लगी हुई थी। जी बिल्कुल। हाँ, नहीं, सारा कुछ नहीं लिखा हुआ था। अब ये सारा जो अमल है ना, ज़ेर ज़बर और जो कुछ भी इराबे जिन्हें कहते हैं, ये जो सारा अमल है ना, इसके पीछे एक पूरे का पूरा इसके पीछे इल्म है। इसके पीछे एक पूरे का पूरा इल्म है, उसके पीछे पूरी की पूरी एक डॉक्ट्राइन है। ये इस तरह से नहीं है कि दो आलिम बैठे हैं और उन्होंने कहा जी इसके नीचे ज़ेर लगा दो, इसके नीचे ज़बर लगा दो, ये अलफ़ यहाँ से हज़फ कर दो, ये अलफ़ है इसके ऊपर हमज़ा लगा दो, ये जो अलफ़ है इसको साकिन कर दो, ये वाव के आगे अलफ़ लगा दो, ठीक है जी। इस तरह से नहीं हुआ, इसके पीछे एक पूरा इल्म है। वो जो इल्म है ना, वो इल्म के बारे में आपसे असल में ना पूछना चाहते हैं कि ये कुरान जिस तरह से नाजिल हुआ था उस तरह से तो आपके पास इसका मौजूद नहीं है। वो तो आया था बगैर नुक्तों के, बगैर इराबों के। मतलब आपका कहने का मतलब है कुरान में तहरीफ है, या कुरान में भाई तहरीफ का लफ्ज़ है, अपने पास से बोल रहे हैं यार, आपका पता नहीं ज़हनी तवाज़ुन नहीं सही। आप खुद ही तो कह रहे हैं भाईजान। भाई वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हज़रत उस्मान गनी जो है, मतलब क्या होता है? मैंने कमी ज़्यादती या किसी तहरीफ, इसका नाम ही नहीं मैंने लिया। आपने कहा जबर आप अपने पास ही ये बात कर रहे हैं।
حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کا لکھا ہوا جو قرآن ہے، حضرت عثمان غنی کے دور کا جو ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے، اور جس وقت حضرت عثمان غنی شہید ہوئے اور وہ ان کے خون کے جو دبے ہیں اس قرآن کے اوپر آج بھی موجود ہیں، اور وہ قرآن آج بھی موجود ہے، اور اس کی تصویریں بھی موجود ہیں نیٹ کے اوپر. ٹھیک ہے جی. جی میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ وہ جو قرآن تھا، جی میں نے سنا ہے وہ انگلینڈ میں پڑھا ہے، یہاں پہ 1350. ہاں انگلینڈ کے اندر پڑا ہوا ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب جو قرآن اس وقت جو آپ پڑھ رہے ہیں جس کے اوپر اعرابیں لگی ہوئی ہیں، یہ تو اس طرح سے نبی علیہ السلام نے اس طرح سے قرآن لکھوایا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا ذمہ یہ بات تو مانتے ہیں کہ یہ نہیں مانتے؟ یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ رسول پاک نے اسی لیے جمع نہیں کروایا، رسول نے جمع کرنے کا بھائی میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، نہیں یہ لکھوایا تو ہے نا نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو. اس کی حفاظت کا بھی اور اس کے بھائی مائدوں میں کا ذمہ سوال ذرا سنیں کیونکہ آپ پھر اس طرح سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. آپ سوال غور سے سنیں. یہ جس طرح سے قرآن آج آپ کے سامنے موجود ہے، کیا نبی علیہ السلام نے اس طرح سے صحابہ کو لکھوایا تھا؟ یہ میں سوال یہ ہے آپ سے. نہیں، یہ زیر پیش یہ تو انہوں نے خود اپنی طرف سے انہوں نے لگائی ہیں، مطلب علم کے تحت لگائی ہیں. ہاں تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے تحریف. ایک منٹ کیسر بھائی، یہ آپ اب یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے پاس سے لگا کے تحریف کی ہے قرآن میں؟ اضافہ کہہ سکتے ہیں ضرور، تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو نہیں جائے. کیا یعنی کہ آپ اس کو اضافہ کہیں گے، تحریف کہیں گے؟ اس کو کیا تحریف کے زمرے میں آتا ہے؟ اضافہ کہا جا سکتا ہے، اضافہ کہا جا سکتا ہے. نہیں پہلے آپ نے پھر جب میں نے یہ جملہ کہا تھا تو آپ نے کیوں فٹافٹ کہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے؟ ویسے اللہ کے نام جب ہے، میں نے اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں بھائی ہے. میری بات سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے پہلے یہ بات کی تھی تو آپ نے فٹافٹ کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے قرآن میں تحریف ہوئی ہے. وہ آپ اس طریقے سے کہہ رہے تھے، آپ اس طریقے سے آپ کو کہنے کا میں تو کسی طریقے سے بھی نہیں کہہ رہا تھا بھائی، میں تو کسی طریقے سے نہیں کہہ رہا تھا. یہی بات جو ابھی میں نے کی ہے یہی میں پہلے کر رہا تھا. یہ جو بات ابھی آپ نے کی ہے کہ یہ اضافی چیزیں ہیں، یہ جو اضافی چیزیں ہیں. اچھا ایک منٹ میری بات سنیں نا میری. اب یہ جو اضافی چیزیں ہیں، یہ اضافی چیزیں کس نے لگائی ہیں؟ صحابہ نے لگائی ہیں. نہیں یار دیکھیں، آپ اتنے بڑے آپ عالم ہیں کہ آپ قرآن میں سے ایک ترجمے سے غلطیاں نکال رہے ہیں. آپ بہت بڑے عالم ہیں. آپ کو یہی نہیں پتا بھائی جو بندہ قرآن میں جو قرآن کے تراجم سے غلطیاں نکالے وہ چھوٹا موٹا عالم نہیں ہوتا بھائی، بہت بڑا عالم ہوتا ہے وہ. ہم بھائی کیا بھائی دیکھیں نا جی، آج کو بندہ اٹھ کے امام بخاری کے اوپر اعتراض کرے تو وہ چھوٹا موٹا عالم تو نہیں ہوگا. یا کوئی بندہ اگر قرآن کی جو آیات ہیں ان میں اعتراض کرے ترجموں میں تو وہ چھوٹا موٹا عالم تو نہیں ہو سکتا، بہت بڑا عالم فاضل ہوگا وہ بندہ. ترجمے میں نے اعتراض نہیں کیا، میں نے کہا ہے کہ میں نے اچھا چلیں سنیں، چلیں میری بات سنیں بھائی میری بات سنیں. یہ سوال کا جواب آپ نے آج تک تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ یار یہ قرآن جو تھا اس کے اوپر جو اعرابیں لگی ہیں اس کے پیچھے کیا چیز جو ہے وہ اس کے پیچھے کون سی محنت جو ہے ہوئی ہے یا کون سا کام اس کے پیچھے ہوا ہے، تو پھر جا کے یہ قرآن اس طرح سے جو ہے یہ زیر زبر لگ کے اعرابیں لگ کے ہمارے تک پہنچا ہے. یہ آپ نے کیوں نہیں سرچ کرنے کی کوشش کی؟ بھائی میں سرچ کر لوں گا، آپ نے بتا دیا، ابھی اپنے ذہن میں آ گئی یہ بات، اس کو سرچ کر لوں گا. اچھا یہ تو آپ کو اتنا تو پتہ ہے نا کہ یہ صحابہ کے دور میں نہیں ہوا، اتنا تو پتہ ہے نا. ان کو اصل بھائی مجھے اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے دور میں ہو یا بعد میں ہو، مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں، میں نے پڑھا ہے کہیں. کیسے یعنی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو اعرابیں ہیں یہ جو ہے یہ اگر صحابہ نے لگوائی ہیں جی تو صحابہ نے ایسے ہی لگوا دی ہیں، یعنی کہ بتائیں گے کہ یہ ایسے ہی یعنی تو کیسے لگوا دی انہوں نے اعرابیں لگوا دی تکے کے ساتھ؟ آپ لغت کا مذاق اڑاتے ہیں یار، کیسے آدمی ہیں یار آپ لوگ. اب بھائی حیدر بھائی آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا وہ صرف اتنی سی بات ہے میرا بھائی کہ دین کے اوپر بات سن لیں، تھوڑی سی بات سن لیں، تھوڑی سی بات سن لیں پلیز. میری ذرا بات سن لیں بھائی. آپ کی اتنی دیر سے ماشاءاللہ سن رہے ہیں اور ہم نے بڑا استفادہ کیا آپ کی گفتگو سے. مجھ سے کوشچن کر رہے تھے کہ مسلم کا کیا مطلب ہے، میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا میں نے غلط بتایا اس کا مطلب. انہوں نے کہا کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ سب نے بھی میرا تھوڑا سا مذاق بھی اڑایا کہ اس کو یہ آپ نے غلط بتایا، معذرت کے ساتھ.
تو یہ مطلب جو آج میں نے مسلم قرآن میں سے جو لفظ لیا ہے اس کا مطلب دیکھا ہے، یہ کہاں سے دیکھا ہے؟ اچھا بات سنیں حیدر صاحب، بات ایسے ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ جو دین اسلام ہے نا، یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بھئی آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے اور یہ سارے کا سارا یہ اسلام ہے. یہی اسلام یہ اللہ کے احکامات ہیں. بھائی ایک منٹ بات سن لیں، یہ اللہ کے احکامات. بھائی بھائی پوری بات تو یار سن لو یار. تمہارے اندر صبر ہے ہی نہیں یار، صبر ہے ہی نہیں یار تمہارے اندر. وہ صبر نہ کی بھی یار کوئی چیز ہوتی ہے یار. آپ اس کو کم کیا بھئی اگر آپ بات سنیں ذرا، بات سنیں. آپ کہہ رہے ہیں قرآن بھئی اگر کافی نہیں ہے، میں کہتا ہوں آپ قرآن بھئی یار کافی ہے. بات سن لے یار، بات سن لے یار. یار کیا یار آپ بندے ہو یار، خدا کی قسم میری تو سمجھ سے باہر ہے یار. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو نبی ہے یہ آپ کو جو دے لے لو، جس سے منع کرے منع ہو جاؤ. قرآن میں یہ آیت ہے نا، جی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یہ ہے نا آیت قرآن کی، ہے نا آیت. جی آپ کہہ رہے ہیں تو ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں ہوگی بھائی، میں نے پڑھی نہیں ہے. اچھا اب یہ مجھے بات بتائیں کہ اب نبی علیہ السلام نے کن چیزوں سے منع کیا ہے، کون سی چیزوں کا حکم دیا ہے، یہ قرآن کے اندر کس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے بتائیں. یار میں نے آپ کو کہا میں قرآن دان نہیں ہوں، آپ پھر مجھ سے کہہ رہے قرآن. بھائی ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ تمام اسلام، تمام شرعی احکامات، تمام ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں. تو میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ باتیں بتائیں. یار ایک منٹ ذرا بات سن لیں یار، آپ نے اپنی تباہی جانی ہے یار. جی بھائی جی. اب آپ مجھے بتائیں قرآن کے اندر وہ جو باتیں جن سے نبی نے منع کیا ہے اور جو باتیں جن کا حکم کرنے کا دیا ہے، وہ باتیں قرآن کے اندر کہاں پہ ہیں؟ وہ نبی علیہ السلام کے اقوال کہاں پہ ہیں، کدھر ہیں؟ آپ نے محکومات نہیں پڑھے؟ بھائی محکمات تو اللہ کے احکامات ہیں نا، وہ تو اللہ میں تو نبی کی بات کر رہا ہوں نا. آپ نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ میرا رسول جاؤ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے. بھائی میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے بولتے تھے یا نہیں بولتے تھے. بھائی جو بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دینے کی بجائے آپ میرے سے آگے سے سوال کر رہے ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ جو باتیں، بھائی بات سن لیں نا، بات سن لیں. قرآن میں کہیں پہ یہ موجود ہے کہ جو نبی یہ باتیں کر رہا ہے یہ قرآن ہے؟ یہ ہے کوئی آیت قرآن کے اندر؟ یہ ایمان ہے. بھائی میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دے دیں. قرآن میں کوئی آیت اس طرح کی ہے کہ یہ جو نبی باتیں کر رہا ہے، عام زندگی میں بھی جو باتیں کر رہا ہے، یہ باتیں قرآن ہے، یہ ہے کہیں پہ؟ یار آپ کیسے سوال پوچھا؟ میں کہہ رہا ہوں ما ینطق الہوا، وہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے. یار مان لی نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ قرآن کی آیت مان لی ہے میں نے آپ کی، میں نے مان لی میرا بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا بھائی بات سن لو، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نبی باتیں کر رہا ہے نا، یہ اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ جو میں اسے کہتا ہوں یہ وہی باتیں کرتا ہے. یہ تو وہ آیات، یہ تو یار بات سن لے پوری یار. آپ اپنی پوری بھائی آپ اپنی جو ہے وہ اپنا جو آپ کا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اندر جو ایک چیز ابل رہی ہے اس کے اوپر تھوڑا قابو رکھا کریں. آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نبی ہے یہ اپنے نفس سے، اپنے پاس سے، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے. پاس اور نفس میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا. نہیں ہوتا، یہ اللہ کے لفظ ہیں، اس میں آپ اپنی نہیں ایڈیشن کر سکتے. اچھا چلے نفس کا معنی بتا دیں، نفس کسے کہتے ہیں؟ اور یار بھائی چھوڑ دو بھائی، معافی دے دو. ٹھیک ہے بتائیں نفس کا معنی بتائیں، نفس کا معنی بتائیں. پوچھا اس کا میں نے جواب دیا، پھر آپ اس پہ آ گئے. نفس کا معنی بتائیں، نفس کا معنی بتائیں. میں کوئی آپ کا وہ بنا ہوا تھوڑی ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو مسلم کا کیا مطلب ہے، نفس کا. یار آپ کو خود نہیں پتا، آپ اتنی کتابیں پڑھتے ہیں. نفس کا معنی جی ریسٹ کریں، تھوڑا سا پانی شانی پیئیں، کھانا شانا کھائیں. ہاں نہیں میں اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ یہ ان سے میں نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں کہ یہ نبی جو دے اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کرے منع ہو جاؤ. تو اب وہ جو احکامات نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دیے ہیں تو وہ جو احکامات ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ قرآن ہے بھائی. اتنا بڑا نظر نہیں آ رہا پتا نا ان کو. یہ تو آپ قرآن کی توہین کر رہے ہیں نا کہ آپ
قرآن جو اللہ کا کلام ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کے احکامات ہیں۔ آپ سو کالڈ مولوی ہیں نا، فتوے لگائیں بس، آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اور نہیں بھائی جان کوئی فتوے نہیں لگا رہا، حقیقت ہے وہ آپ سے کر رہا ہوں نا۔ یوں کرنے لگے ہو، وہ کرنا، یار مرضی ہے یار۔ اور نہیں جناب، آپ وہ باتیں بتا دیں ہمیں جن باتوں سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے نا، یار سیدھی سی بات ہے جن باتوں سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے نا، وہ آیتیں ہمارے سامنے پیش کر دے کہ یہ نبی نے اپنے پاس سے جو بات کی کیا جس سے اللہ نے انہیں کہا کہ ان کو منع ہو جاؤ۔ نہ بھائی، یہ بات آپ نے اپنے پاس سے نہیں کرنی، قرآن کی آیت پیش کریں کہ نبی نے یہ کہا ہو کہ بھائی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اپنے نفس سے بولتا ہی نہیں ہے، آپ نے دین کہاں سے لیا؟ نبی سے لیا ہے نا۔ بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو وہ اور بھائی نبی علیہ السلام نے 26 بات سنو، نبی علیہ السلام نے 23 سال تک لگ بھگ 23 سال تک جو ہے وہ نبی علیہ السلام